روحانیت کی بابت جو تصور ہے کہ عملے حاضرات عملیات اور حسن نجوم اور تعبیر گنڈوں کی قبیل کا ہی علم سمجھا جاتا ہے، تو سر بات یہ ہے کہ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ روحانیت کی اصل کیا ہے، اصل کیا ہے روحانیت، یہ سمجھنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ اس میں یہ جو آپ نے الفاظ فرمائے کہ یہ تعویذ گنڈے، دیکھیں ہمارے ذہنوں میں روحانیت کے بجائے روحیت ایک علم ہے۔ روحیت کیا چیز ہے؟ روح کے بارے میں، یہ مثلا جیسے روحوں سے باتیں کرنا، جیسے کسی بندے کی روح سے رابطہ کرنا، اسے سیانسز کہتے ہیں انگریزی میں۔ محفل سجائی جاتی ہے، اس میں سارے لوگ مل کر فوکس کرتے ہیں اور کسی کی روح سے رابطہ کرتے ہیں، اسے عملے حاضرات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ عملے حاضرات جو ہے یہ سب ایک طرح کی شعبہ بازی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تعویذ گنڈوں کا کاروبار جو ہے یہ تعویذ گنڈوں کا کاروبار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے یقین کو اپنے حق میں استعمال کرنے یا ان کی عقیدتوں کا غلط استعمال کرنے کا نام ہے یہ سب۔ روحانیت کیا چیز ہے؟ روحانیت دراصل خود کو جاننے کا عمل ہے، خود سے آشنا ہو کر اللہ تبارک و تعالی تک رسائی کا عمل ہے۔ یہ ایک سائنس ہے۔ روحانیت جو ہے یہ روحانی علوم کی وہ سائنس ہے جس کے تحت فرد گرو کر کے اپنے ذہن سے اوپر اٹھ کر اپنی روح سے رابطہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سن رکھیں تاکہ یہ مغالطے ذرا دور ہو جائیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے ذات، ایک چیز ہے اس کی صفات، اور ایک چیز ہے کائنات۔ تو ذات نے اپنی صفات کو حرکت دے کر جو کائنات بنائی، اس کائناتی پروگرام کو سمجھنا روحانیت ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ علم نجوم اور اس طرح کے یہ شعبہ بازیوں کے جو ہیں وہ ایک نچلے زون میں، بہت ہی نچلے زون میں، روحیت زون میں ہے۔ یہ زون میں روحانیت جو ہے وہ بہت ہی عرف اور اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ اپنی روح کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آشنا ہو سکیں، تاکہ آپ کیونکہ نائب ہیں اللہ کی نیابت کے تحت ضروری ہے کہ میں اپنے باس کی بات کو سمجھوں۔ میں جس کا نائب ہوں، اگر میں اس کی بات نہیں سمجھ رہا تو میں اس کے کام کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی بالکل صحیح ہے جی، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہو؟ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ سر میں کر لوں آپ سے سوال؟ جی جی بلا تکلف۔ جی سر میرا تھینک یو سر۔ سر میرا پہلا سوال ہے کہ میں کون ہوں اور میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یعنی مقصد حیات سر۔ جی جی، اور دوسرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اور دوسرا کوشچن میرا سر وہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ دیکھیں میں کون ہوں؟ جی سر۔ یہ بات کون پوچھ رہا ہے مجھ سے؟ آپ کہیں گی کہ میں پوچھ رہی ہوں، تو یہ میں کون ہے؟ یہ میری بات میں جواب دے رہا ہوں تو میری بات کون سن رہا ہے؟ آپ سب کہیں گے کہ میں۔ اب غور کریں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے کان سن رہے ہیں، جی بالکل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا منہ بول رہا ہے۔ غور کریں،
میں جو ہے یہ اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے. تجلی ذات کا ایک نقطہ یہ میں ہے. ہر نقطہ اپنی جگہ اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہونے کے سبب اللہ کی ذات اور صفات کا عکس اپنے اندر رکھتا ہے. اب اس کی ایک مثال سن لیں. اس کی مثال بڑی سمپل سی ہے کہ آپ سمندر میں سے ایک گلاس پانی نکالیں, آپ 10 گلاس نکالیں, آپ 20 نکالیں, 100 نکالیں, 1000 نکالیں, 10,000 نکالیں, لاکھ گلاس نکال لیں, کروڑ نکال لیں, 1 ارب گلاس نکال لیں, 10 ارب گلاس نکال لیں, کیا سمندر کا پانی کم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں سر. اب دوسرا سوال کہ کیا ہر گلاس پانی میں سمندر کی ساری صفات نہیں موجود؟ بالکل موجود ہے. اب آپ غور کریں کہ سمندر کے پانی, ایک گلاس پانی میں سمندر کی ساری صلاحیتیں اور ساری صفات موجود ہیں سوائے اس کی وسعت اور گہرائی کے. یعنی گلاس کا پانی گلاس میں, لیکن ہے تو وہ سمندر ہی کا پانی نا. اس کی نمکینی, اس کا ذائقہ, اس کے جو طبی خواص ہیں, اس کے جو بھی کیمیکل پراپرٹیز ہیں, وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو سمندر کی ہیں. ہاں یا نہیں؟ جی جی. تو یہ جو میں ہے اس کو ہم نے جاننا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد علی مقام ہے کہ من عرف نفسہ, فقط صرف وہ عرف ربہ, وہ جان سکتا اپنے رب کو. یعنی جس نے خود کو جان لیا, اپنی میں کو سمجھ لیا. جی سر. اب وہ ایک میں جو ہے وہ چھوٹے بچے کی ہے یا کسی بڑے بوڑھے کی ہے, وہ ہر ایک کی میں اپنی جگہ. بیسیکلی تو وہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں. وہ استعمال کتنوں کو کرتا ہے, کتنوں سے آشنا ہوتا ہے, کتنوں سے واقف ہوتا ہے, کتنوں کو وہ اگنور کر دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں. جی سر. تو یہ میں جو ہے یہ اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے. ہم اس نقطے سے آگاہ ہوں گے تو ہم اللہ کی صفات کو بھی سمجھنا سیکھ لیں گے, ہم اللہ کو جاننا بھی سیکھ لیں گے. اور پھر جب دیکھیں نا واپس وہ گلاس سمندر میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی صفات سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی صفات سے آگاہ ہوا, اور پھر ساتھ میں وہ وسعت اور گہرائی سے بھی آشنا ہو گیا. جی. یعنی اس کے شعور میں اتنا پھیلاؤ پیدا ہو گیا, ہو جائے گا جب وہ واپس اللہ میں جا کے ملے گا. انشاءاللہ. تو یہ سارا کھیل ہے ریئلائزیشن کا. کس لفظ, کیا لفظ بولا؟ We have to have the realization of ourselves, and then we have to realize the purpose. اب آ جائیں کہ مجھے کیوں دنیا میں بھیجا گیا. دیکھیے اللہ نے تخلیق کیا, یہ ایک سوال ہے, کیوں تخلیق کیا؟ اللہ رب کریم نے ہمیں اس لیے تخلیق کیا کہ وہ ہم سے اپنی نیابت کا کام لینا چاہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن حکیم میں, انی جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے, یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنی صلاحیتوں میں سے کچھ صلاحیت ہمارے اندر پھونک دیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ, اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. اپنی روح نہیں پھونکی, اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. وہ صلاحیتیں دے کر ساتھ میں علم الاسماء عطا کیا. یعنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا علم سکھا دیا, اس کا نام علم الاسماء ہے. جی سر. اب وہ صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا علم سکھانے کے بعد کہا کہ اس کا اظہار کرو. یعنی اپنی صلاحیتوں کو اب اس علم کے مطابق استعمال کر کے دکھاؤ. آدم نے کر کے دکھایا. جب کر کے دکھایا تو اللہ نے کہا کہ آدم تم اپنے زوج کے ہمراہ جنت میں رہو. اب جنت میں رہنے کا مطلب خوش رہو. ٹھیک ہے, خوشی میں رہو. اب وہاں پہ آدم سے سہو ہوا, غلطی ہوئی, نافرمانی کی, جو بھی ہوا,
اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو شیطان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ابلیس کو اللہ نے مردود کر دیا تھا تو وہ جنت میں کیا کر رہا تھا؟ یہاں پہ یہ تصور واضح کر لیں کہ ابلیس جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے، اور وہ تخلیق میں ظاہر ہے کہ آدم سے نچلے درجے کی مخلوق ہے. شیطان اصل میں ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی ہے، میرے اور آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کا نام ہے شیطنت. اللہ نے اس سے آگاہ کیا کہ اس سے بچ کے رہنا. اب جب آدم اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. اب شیطان نے کیا بہکاوا دیا تھا؟ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں جاویدانی مل جائے گی. اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاویدانی کا کیا مطلب تھا. تو جب ہم غور کریں گے تو یہ سمجھ آئے گی کہ جاویدانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے آدم کو جنت میں رہتے ہوئے اسپیس پہ کمانڈ عطا کی تھی. اسپیس رغدن ہے سو شیتوما، رغدن ہے سو شیتوما. ہم نے ترجمہ کر دیا کھاؤ پیو، استعمال کرو کیوں نہیں، اسپیس کو جیسے چاہو استعمال کرو. اب جب شیطان نے بہکایا تو وہ بہکاوا جاویدانی کا تھا. تو جاویدانی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ نے مطلب ہے کہ میں ایک مثال پہلے دے دیتا ہوں کہ دیکھیں نا، فرض کریں کہ آپ ایک بادشاہ سلامت ہیں، وہ ایک بندے کو وزیر اعظم اپوائنٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم میرے سارے اختیارات استعمال کرنا لیکن خبردار میرے تخت پہ نہیں بیٹھنا، یعنی بادشاہ بننے کی کوشش نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک ہو گیا سر. یعنی یہ جو تھا یہ اس کا تھا. آدم کو اسپیس میں کمانڈ دی گئی تھی، ٹائم کمانیت جو ہے یہ اللہ کی ڈومین ہے. اب آدم کو منع کیا کہ تم نے میرے زون میں نہیں آنا، یعنی ٹائم کے زون میں دسترس رکھنے کی کوشش نہیں کرنا. اب آدم نے کیا کیا؟ موقع دے کے تخت سے قبضہ کرنے کی کوشش کی. یہ اتنا بڑا جرم ہے، اسے بغاوت کہتے ہیں. اب جب وہاں وہ بغاوت کا مرتکب ہوا اور ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تو کیا ہوا کہ جنت نے اس کو رد کر دیا. اللہ نے کہا کہ واہبت، یعنی ڈیموٹ کر دیا. اس ڈیموشن کے بعد دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ آپ سیدھا جہنم میں گرتے، چونکہ ہم اللہ کی بہت ہی محبوب مخلوق ہیں، کیا ہوا کہ اللہ نے زمین کو بیچ میں لا کے کہا کہ مستقر فی الارض، زمین پہ قیام کرو، قرار پکڑو. ٹھیک ہے، وہ متان الہین، اور یہ کچھ مدت کے لیے ہے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساتھ میں اللہ نے کہا میری ہدایت آتی رہے گی، تم اس کو اگر فالو کرو گے تو تم شیطان کو ڈیفیٹ کر کے واپس آ سکتے ہو. یعنی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے. اب شیطان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے میں آپ کو ایک جملہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں نا، یہ ہماری نیگیٹیوٹی ہے، لہٰذا ہمیں اگر کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو ہماری نیگیٹیوٹی متحرک ہو گئی. تو برا لگنا یہ سب سے بڑی پہچان ہے شیطان کی. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ شیطان پر مار رہا ہے. اب یہاں پہ مغالطے کی اصلاح ضروری ہے
اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ تو کیا کوئی غلط کرے تو ہم غلط ہونے دیں؟ نہیں. اب یہاں پہ فرق سمجھ لیں، میں نے لفظ برا استعمال کیا، برا لگنا. آپ غلط کو غلط دیکھیں گے تو اس کی اصلاح فرمائیں، اس پہ ریئیکٹ نہ کریں، اس کو رسپونڈ کریں. اب آپ کا آ گیا دوسرا سوال. یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ نیابت الہیہ. اور دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ آپ نے شیطان کو ڈیفیٹ کر کے دکھانا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ شیطان کو ڈیفیٹ کریں گے تو اب آپ واپس جنت میں جا سکتے ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کا تابع دار ہوں، میں اللہ کا باغی نہیں ہوں، اور میں آئندہ شیطان کے چنگل میں نہیں پھنسوں گا. اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا تو آپ واپس جنت میں جا سکتے ہیں. اب آ گیا دوسرا سوال. یہ جو آیت ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت میں 3 لفظ ہیں جن کو سمجھنا ہے ہم نے. پہلا لفظ ہے اولیاء اللہ، دوسرا لفظ ہے خوف، اور تیسرا لفظ ہے حزن. اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن آپ ذہن میں بٹھا لیں تو یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. اولیاء اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو جو اللہ کے ساتھ ذہنی طور پہ رابطے میں ہو، اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہو. بندہ بھی اللہ کو اپنا دوست مانتا اور اللہ بھی بندے کو اپنا دوست مانتا ہو. غور کریں کیا کہہ گیا. دیکھیں نا، میں دعویٰ کروں کہ آپ کے ساتھ میری دوستی ہے، ٹھیک ہے؟ میں دعویٰ کروں کہ آپ کے ساتھ میری دوستی ہے، لیکن آپ مجھے گھاسی نہ ڈالیں تو کیا دوستی ہوگی؟ نہیں ہوگی سر. تو مطلب کہنے کا یہ، اولیاء اللہ کا مطلب یہ کہ بندہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کا دوست ہوں اور اللہ بھی اسے اپنا دوست مانتا ہو، یعنی اللہ کے مطابق وہ چلنا جانتا ہو، اللہ کو محسوس کرنا جانتا ہو. یعنی اس کی نظر ایسے کام کرے کہ اسے پتا ہو کہ یہ بات اللہ کو پسند آ رہی ہے، یہ بات اللہ کو ناگوار گزر رہی ہے. اب جو بندہ یہ درجے پہ آ جاتا ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق حاصل ہو جاتا ہے، دوستی کا، وہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم. یعنی خوف کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کیا ہوگا. اب سوال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تو آپ کا ذہن آگے چل کے اس کا جواب سوچے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ ہوگا میں یہ کروں گا، اگر یہ ہوگا یہ کروں گا. تو یہ تو ٹھیک تب اپروچ ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اگر ہمیں یہ تکرار شروع ہو جائے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اس کو خوف کہتے ہیں. اب حزن کیا ہے؟ حزن یہ ہے کہ اندیشہ، یعنی کہ کوئی نقصان ہو گیا تو اب اس پہ آپ دکھی فیل کر رہے ہیں. تو یہ دکھ جو ہے یہ سے کیا کہتے ہیں؟ حزن. ایک چیز دیکھیں نا، کسی چیز کے کھو جانے کا اندیشہ یہ خوف ہے، اور کسی چیز کے کھو جانے کے بعد ہو جانے ہے یہ دکھ جو ہے یہ حزن. یعنی بالفاظ دیگر یہ ہوا کہ کیوں ہوا. اب آپ غور کریں، اگر آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے اور سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے گا کہ بھی کیا ہوگا، اور آپ کا ذہن اللہ کے ساتھ رابطے میں، تو آپ کہیں گے کہ بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جو کرے گا بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا. تو آپ کو حزن خوف رہا. اب اسی طرح جب آپ کو کسی چیز کا نقصان ہوا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی بندہ چھوڑ کے چلا گیا، یہی ہمارے دکھ ہے نا.
سر جی. اب اگر ہم نے ان دکھوں کا مداوع کرنا ہے تو آسان ترین طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ بھی میرے ساتھ دوستی کر لو. جب اللہ دوست ہے اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو جو بھی کیا اللہ نے کیا، میرے دوست نے کیا، لہذا ٹھیک کیا. بالکل صحیح جی. غور کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن، یعنی ان کے ذہن میں کیا ہوا اور کیوں ہوا سوال تکرار نہیں پکڑتے. سوال آتا ہے وہ اس کا جواب سوچتے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں. بالکل صحیح جی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر یہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا اس کی تکرار رک جائے جی سر. تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. کیوں ہوا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یعنی ذہن وہ تکرار میں چلا جاتا ہے نا. تکرار نہیں ہونی چاہیے. جب تکرار نہیں ہوگی تو آپ کا ذہن شانت رہے گا، اس کا حل سوچیں گے. چلیں ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے، کچرا اٹھا کے باہر پھینک دو. صحیح ہو گیا سر. جی. اور کوئی سوال؟ تھینک یو سو مچ سر. ویلکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر میرا آپ سے ایک کوشچن تھا کہ آپ نے ایک کہا تھا کہ جو دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ کو ڈکٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ نے ایک سورت کی اس میں بتایا تھا، مجھے نغمہ نے بھیجا تھا. تو ٹھیک ہو گیا. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا سر، دعا تو مانگنی چاہیے نا، لائک بالکل ہدایت کی، بالکل. ان سب چیزوں کی. میں نے اصل میں جی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کی کیا بات. دیکھیے قرآن کی جو دعائیں ہیں نا، جو قرآنی ادعیاء ہیں، وہ دعائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی انہیں ادعیاء معصورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی تو دعائیں کی نا. میں نے آپ کو دعا کی قسمیں بتائی. ایک دعا کی قسم وہ قرآن میں مذکور ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ دعا نہیں ہے تو اور کیا؟ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد کر. یہ دعا نہیں ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دعائیں وہ ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، یا وہ دعائیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. قرآن میں نہیں، ویسے جو ان سے منسوب ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان دعاؤں کی نوعیت کیا ہے؟ وہ پکارنا ہے. اور ہم اور آپ جو دعائیں کرتے ہیں یہ ڈکٹیشن کے زمرے میں جاتی ہیں. مثلا میں صبح نماز کے بعد دعا کر رہا ہوں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ نہ کرنا. واضح ہو گئی بات. اب دیکھیں نا، جب کار ساز حقیقی اللہ کی ذات ہے تو وہ جو بھی کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں صبح اٹھ کے یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ بار اللہ تو میرے لیے آج کیا حکم ہے. دیکھیں نا، میں اللہ میاں کو ڈکٹیشن بول رہا ہوں کہ یا اللہ میرے رزق میں فراوانی عطا فرما. اللہ کہتا ہے رازق میں ہوں. کیا یہ دعا بے تکی نہیں ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے میں اللہ کو بھروسہ ہی نہیں کر رہا، میں ڈکٹیشن بول رہا ہوں کہ یا اللہ تو میرا رزق وافر کر. آپ ذرا سا غور کریں کہ فرق سمجھ آ گیا آپ کو میری بات کا؟ آئی ایم سو گریٹفل جی. دیکھیں نا، ہمیں اللہ کو پکارنا تو اللہ ہی کو ہے. اللہ کہتا ہے فدعا، یعنی فدعا ربہ، اپنے رب سے دعا کی اس نے. پھر اللہ ہی کہتا ہے کہ میں سمیع الدعا ہوں، میں دعاؤں کو سننے والا ہوں. بات یہ ہے ہمیں پکارنا ہے مدد کے لیے، لیکن کیا کرنے کے لیے؟ کام میں اپنے کر رہا ہوں، پکار اللہ کو رہا ہوں. اللہ کے خلاف کام کر رہا ہوں اور اللہ کو پکار رہا ہوں کہ میری مدد کرو.
میں اللہ کے لیے کوئی کام کروں پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اللہ کو پکاروں کہ بارے لا یہ میں تیری خاطر تیرے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہوں، میری مدد فرما. بات کلیئر ہو گئی نا؟ آئی ایم سو گریٹفل. بس یہ فرق جو ہے نا ڈکٹیشن کا اور دعا کا، میں وہ واضح کر رہا تھا. خدا نہ خاصہ میں یہ نہیں کہتا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، ظاہر ہے غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے، مجھے سمجھنے میں وہ حضرت ایوب بیمار ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے صحت دے. انہوں نے کہا نہیں مسلم بولو، مجھے سر نے چھو لیا ہے، یعنی میری کمزوری کی وجہ سے یا میری غلط سوچ کی وجہ سے نقصان نے مجھے چھو لیا ہے. اب وہ اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ذرا بچا مجھے. ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں مرض سے، یہ لفظ اردو میں مرضی جو ہے اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے میرا مرض. جب ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں تو اصل میں یہ ہم اپنے مرض کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. حضرت ایوب سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے. قرآن میں ہے کہ جب وہ جو میں نے پڑھا کہ قرآن میں ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو گئے یا ٹھیک ہونے لگے تو اللہ نے کہا اپنی قسم پوری کرنے کے لیے تم ایک پتہ نہیں ایک مٹھی کوئی جھاڑو لے لو یا کیا لے لو. اچھا اب لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارنا تھا. وہ تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ کیا کس طرح کیا بول. جی ہاں، بس وہاں پہ جو بات ہے نا اس میں روایتیں زیادہ شامل ہیں. اس میں کہا یہ گیا کہ انہوں نے بیماری کے دوران ان کی زوجہ نے، اب جو میں نے روایت سنی ہے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاتون جو تھی وہ جب بہت ہی معاشی حالات بگڑ گئے تو وہ نوکری کرنے باہر گھر سے نکلی. تو اس پہ حضرت ایوب نے ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں نا تو تمہیں میں 100 درے ماروں گا. تو جب وہ اللہ نے ان کو شفا دی تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو غلط کیا، ایک نبی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. تو اللہ نے ان کو قانون سے کھیلنے کا طریقہ بتا دیا کہ تم 100 تنکوں والا جھاڑو لے کے تو بس ایسے چھو دو اس کو. ٹھیک ہو گیا. یہ بس جو بھی ہے وہاں سیاق و سباق سے لگتا ہے انہوں نے کوئی قسم کھائی تھی جس کو پورا نہ کرنے پر انہوں نے 100 درے یا 100 جوتے یا 100 کوڑے مارنے کا کہا تھا. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ. جی اور کسی نے کچھ بات پوچھنی ہے؟ سر میں سوال کروں؟ ارشاد. سر میرا سوال ہے نظر، را اور بصر یہ 3 قرآن میں بتائے گئے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں تو مومن کی وہ رات سے ڈروں کے وہ اللہ کے منہ سے دیکھتا ہے. تو سر اس میں یہ کون سی بصر کی بات ہو رہی ہے سر؟ یہ اصل میں دیکھنے کے نگاہ کے 3 درجے قرآن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک آیت ہے جس میں ینظرون الیک، یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تراہم، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، فلم لا یبصرون، لیکن وہ ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا. غور کریں، یعنی ایک ہی آیت میں نظر، بصر اور را کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، نظر کہتے ہیں یہ جو آنکھ جس طرح سے دیکھ رہی ہے جدھر ٹکی ہوئی ہے اس کو نظر کہتے ہیں. اسی سے لفظ منظر ہے، اسی سے لفظ انتظار ہے. غور کریں، انتظار کا مطلب نظر رکھنا، یعنی کہ ادھر آنکھیں ایک طرف ٹکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب را کہتے ہیں مادی زون میں حواس
جب کسی چیز کو نظر کی مدد سے دکھاتے ہیں. مثلا آپ کی نظر ٹکی ہوئی ہے گھڑی پہ لیکن دھیان نہیں ہے, لیکن اب دھیان آ گیا یہ گھڑی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو گھڑی دکھ رہی ہے, لیکن گھڑی کیا ہے یہ نہیں پتا. تو یہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں, ٹائم دیکھ رہا ہوں, یہ وقت کو میئر کرنے کا ایک انسٹرومنٹ بنایا گیا, تو گویا یہ آپ نے اپنی بصر کا استعمال کیا, یعنی اپنی فہم اور فراست کا. حضور کلندر بابا اولیاء نے کہا کہ بصر میں نظر اور سماعت دونوں ذکر آئے, دونوں ایجنسیاں زیر بحث آتی ہیں. یعنی جو کچھ دیکھیں نا, اب آپ سن رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں اندر تصویر چل رہی ہے. جیسے میں نے سمندر کی مثال دی, تو آپ کے ذہن میں سمندر بھی آیا, گلاس بھی آیا, گلاس کا پانی بھی آیا. تو یہ بصارت کہلائے گی, کیونکہ آنکھوں کے سامنے تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اب یہ جو کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, فراست کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو, فراست کہتے ہیں وزڈم کو, فراست کہتے ہیں کسی بات کو دور آگے تک سمجھنا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, یہ فراست کا لفظ جو ہے نا, یہ فرس کہتے ہیں گھوڑے کو, یعنی کہ رسائی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے ذہن کی رسائی. اب دیکھنا ایک پیدل آدمی کی رسائی کتنی ہے, وہ دوڑ کر کتنی دور تک جا سکتا ہے, لیکن ایک گھوڑا کتنی دور تک جا سکتا ہے. تو فراست کا مطلب ہے آپ کے ذہن کی پیش بینی کی رسائی کیا ہے, اب کتنا آگے دیکھ سکتے. اب اللہ نے یہ فرمایا, یہ جو حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو. ڈرو نہیں, یہ لفظ ڈر کو غلط ہے, وہ بہت آگے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب مومن کا لفظ ہے مومن. مومن کہتے ہیں جو امن میں ہو. امن میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے. جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا وہ کیسا بندہ ہوگا؟ وہ پریشان ہوگا, وہ کسی کو پریشان کرے گا, نہ وہ خود پریشان ہوتا ہے نہ وہ کسی کو کرتا ہے. وہ جو سکون سے بیٹھا ہوا ہے اس کو تو فرصت ہی فرصت ہے, وہ بہت دور تک سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کیا تو کیا ہوگا, اگر اس نے یہ کیا تو کیا ہوگا, اگر اس نے یہ کیا اور یہ ہوا تو کیا ہوگا. پھر وہ مطلب لوگ تو ایک قدم آگے نہیں دیکھ سکتے, وہ 40 قدم تو کم از کم آگے دیکھ ہی رہا ہے. تو ایسے بندے کے سامنے آپ اس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے تو ڈرنا ہی چاہیے نا, کیونکہ وہ تو پھر پکڑ لے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی, نظر رکھنا ہے. نظر لگ گئی, نہیں, یہ نظر لگ گئی تو ہمارے ہاں ہندوانہ وہ طرزیں ہیں نا, یہ ہندوانہ فلسفی ہے. دیکھیں نظر لگنے کا مطلب ہمارے ہاں یہ لیا جاتا ہے کہ دوسرے کے دیکھنے کی وجہ سے میرا پورا جو سانچہ ہے وہ بگڑ گیا, خراب ہو گیا. یعنی میں اتنا کمزور ہوں. آپ غور کریں انگریزوں کے یہاں یہ کیوں نہیں ہے نظر لگنے کا. وہ یہاں سے ہمارے ہاں جو بڑے صغیر سے لوگ گئے, انہوں نے ایول آئی بنا دیا وہاں پہ کہ بعض لوگوں کی نظر بری ہوتی ہے, وہ یعنی حسد سے, بغض سے, کمینگی سے, نفرت سے دیکھنے کی وجہ سے بندے کی, اگر آپ نے اثر لیا کسی کی نفرت کا تو کیا ہوا, آپ کی کمزوری ہے. اب اسی ایک نظر کے لفظ سے مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے, پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے نہ لگے. ہمارے ہاں نظر نیاز دی جاتی ہے. نظر ہے وہ نون زال رے, ٹھیک ہے نا. جی سر. اب یہ جو نون زال رے نظر ہے عربی میں اس کا مطلب ہے وارننگ, منذر. تمہیں
تنبیہ کرنے والا بنایا گیا. اب پتہ نہیں اس نظر کا اس نظر سے کیا تعلق ہے. بالکل وہی بات ہے. صحیح کہا. جی تھینک یو سر. ویلکم. جی اور کوئی سوال؟ السلام سر. وعلیکم السلام. جی کائنات سے جب کوئی ایک اطلاع چلتی ہے تو کوئی فرد یا معاشرہ کو قبول کر لیتا ہے تو وہ مذہب بن جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اطلاع کو قبول نہیں کرتا تو آگے بڑھ جاتی ہے اور بھی نہیں ہے کیونکہ اس اطلاع میں مذہب بنا ہے. تو سر کوئی فرد یا معاشرہ اطلاع کو قبول نہ کرنا اپنی نااہلی یا ان کے شعوری کمزوری یا حواس کی رفتار یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں نا ہمیں تربیت ہی نہیں ہے کہ آنے والی کس اطلاع کو وصول کرنا ہے اور کس اطلاع کو قبول نہیں کرنا, کون سی اطلاع کہاں سے آ رہی ہے. دیکھیں نا یہ ساری باتیں علم سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر ان کی تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. تو علم اور تربیت یہ دو چیزیں ہو گئی. جب آپ کو علم ہوگا کہ بھئی اطلاعات کے سورس کیا ہے, کہاں سے آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, میرے نفس کی طرف سے آ رہی ہے, ماحول سے آ رہی ہے, یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے. پہلے تو اطلاع کی وصولی سے پہلے آپ کی نظر سورس پہ ہونی چاہیے. سورس کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ اطلاع قبول کرنے کی ہے کہ نہیں کرنے کی. یہ دیکھیں یہ سب تربیت میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاع کے ساتھ اس کو انکار کر دیتے ہیں, لیکن وہ اطلاع تو چلتی رہتی ہے. جو مان لیتا ہے اللہ اس کا بھلا کر دیتا ہے, جو نہیں مانتا اللہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں نہیں پسند تو کیا کیا جا سکتا ہے. جی ارشاد. ہم بات کرتے خاتون بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور کچھ سے کر رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں, دوبارہ فرمائیں گے؟ نہیں آواز صاف نہیں آ رہی. جی دوبارہ کہیے. تربیت بھی کرتے ہیں اور خوش دلی سے کر رہے ہوتے ہیں. شوہر اور بچوں سے محبت بہت کبھی تو اندر خالی پن اور سب لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی. بس وہ سگنل کا مسئلہ چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بات بالکل نہیں پلے پڑ رہی کہ آپ کیا اسے ذرا تربیت کے حوالے سے کچھ بات آپ نے کہی, آگے کیا کہا؟ سر ہم بحیثیت خاتون سارا دن گھر کے کام کرتے ہیں, بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں اور خوش دلی سے کر رہے ہوتے ہیں. سب طرح شوہر اور بچوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں, لیکن جب کبھی ہم اکیلے میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اندر میں ایک خالی پن اور ادھورا پن محسوس کرتے ہیں اور ہمارا دل اور ذہن مطمئن نہیں ہوتا. سر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ پہلی بات تو یہ دیکھیے, میں نے بات کے جب آج کی لیے نشست کے آغاز میں کیا عرض کیا کہ میں جو ہے نا اس نے اللہ کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ گھر میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ خوش دلی سے کر رہے ہیں اور اطمینان قلب حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمی ہے. اگر آپ کے اندر کمی ہے تبھی تو جب آپ اکیلے بیٹھے تو آپ کو خالی پن کا احساس ہوا, ورنہ تو اگر آپ نے اپنے کام دیکھے نا, گھر میں صفائی کی, ہنڈیاں پکائی, بچوں کو اچھی بات بھی کہہ دی,
اب اس کے بعد جب آپ اکیلے میں بیٹھے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ نے جو کچھ کیا آپ اس پہ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہم دیکھیں نا، میں نے سارا دن جو کچھ بھی کیا، جب میں اکیلا بیٹھا اور میں اپنی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہوں تو مجھے اس پہ خوش ہونا چاہیے یا کہ اگر غلط کیا پھر تو میں خوش نہیں ہو سکتا نا، کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری کہ جب ہم اکیلے بیٹھے تو ہم نے مثبت طرزوں میں نہیں سوچا. ان خلائے ذہنی حاصل ہو رہا ہے، اللہ نے شانتی عطا کر دی، کوئی خیال ہی نہیں آ رہا، لیکن تربیت نہیں ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں کیا یار یہ کیا ہو گیا، خالی کیوں ہو گیا ہے. آپ کو سکون لڑ رہا ہے. بجائے اس سکون کو انجوائے کرنا سیکھیں. جی سر. تو یہ گویا شیطان نے پر مار دیا. آپ جب تک کام میں لگے رہے سب ٹھیک رہا، جب اکیلے بیٹھے تو شیطان آ گیا. اب اگر دیکھیں نا آپ لوح قلم کی تعلیمات، کلندر شعور کی تعلیمات، انبیاء کرام کی طرز فکر کی باتیں، کہ ان خلائے ذہنی آپ کو خالی رہنا ہے، اس خلا کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرنا سیکھنا ہے. جب آدمی تنہائی میں سکون سے بیٹھنا سیکھ جاتا ہے نا تو عملی زندگی زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے. یہ نئی بات ہے. یہ جو مراقبے کا درس دیا جاتا ہے وہ بیسیکلی یہی تو ہے کہ آپ فارغ ہو کے اکیلے بیٹھ جائیں، بس اپنے ساتھ بیٹھیں اور اپنے ساتھ بیٹھ کے خوش ہونا سیکھیں. ہیں جی سر آپ نے ابھی ایک جملہ بولا تھا، اس پہ دوبارہ سے بولیں کہ آپ نے کچھ بتایا تھا، کوئی قانون بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ کچھ ایک آدھ لفظ فرمائیں تو مجھے یاد آ جائے، میں تو بس روانی میں عرض کر گیا. السلام علیکم. سر جی وہ آپ نے بولا تھا کہ آج یہ ایک نئی بات. ہاں یعنی اپنے ساتھ بیٹھ کے جب آپ عملی جو بھی سوچ وچار کرتے ہیں اس کی وجہ سے عملی زندگی کے فاصلے زیادہ طے ہوتے ہیں، زیادہ کام ہوتے ہیں. جب ہم اپنے انر میں اپنے ساتھ بیٹھنا سیکھ جاتے ہیں تو ہمارے باہر مادی زون میں کاموں کی مقدار اور رفتار دونوں بڑھ جاتی ہے. یہ عملی زندگی میں ہم زیادہ فاصلہ طے کرتے ہیں. دیکھیں نا، ایک چیز کو آپ نے بیٹھ کے کہیں تحمل سے سوچ لیا تو کرتے وقت کئی فالتو سٹیپس بیچ میں سے حذف ہو جائیں گے اور کام تیزی سے ہوگا. اب آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ نے فرض کریں کہ ترتیب دیا کہ آج صبح سے شام تک مجھے کیا کیا کرنا ہے، تو جب آپ کے ذہن میں ایک ترتیب ہوگی تو آپ سارے کام ترتیب سے کریں گے، جلدی سے کام سارے نمٹ جائیں گے. تو عملی زندگی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں. جی سر تھینک یو سر. سر میرا ایک سوال ہے. ارشاد. میرے مراد سے ارشاد. 291 میں گھبراہٹ میں خاموش ہو جانا چاہیے. اگر آپ کو گھبراہٹ ہو تو کیا کریں گے؟ الٹی سیدھی بات کہنے سے بہتر آدمی چپ رہے. جی بھائی بولنا کون سا ضروری ہے؟ اگر کسی جگہ بات کا جواب نہیں بن پڑ رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا ایسا کوئی خدشہ ہے کہ میں کوئی کچی بات یا غلط بات نہ منہ سے نکل جائے، تو بہتر ہے کہ خاموش رہے بندہ. جی سر.
तो सर अंदर हत्तल पुत्तल मच्छी हुई होती है कि कुछ कहना है, उसी कुछ कहना है। इसी को घबराहट कहते हैं ना। जब आपका देखे प्रोसेस होकर हम हो जाएंगे और आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और किन अल्फाज में कहना चाहिए और उसके क्या असरात मुरतब होंगे, जब आपके ज़हन में ये क्लियर होगा तो आप नहीं घबराएंगे। अगर घबराहट है तो इसका मतलब है अभी हंडिया पूरी पकी नहीं है, इसलिए खामोश रहो, ढक्कन रखो अभी। ओके सर। उसे दम पे रहने दो। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है काफ़ी है,